الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین وعلی آلہ اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام انبیاء کرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ آج ہم ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بارے میں، رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ وہ بھی ایک عورت تھی اور انہوں نے اتنی مشکلات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کیسے دیا اور دنیا میں کس طریقے کی انہوں نے زندگی گزاری۔ ان کا جو مال تھا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا اور اس کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتی رہی۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں قحط پڑتا تو پورا مال غریبوں میں بانٹ دیتے، لیکن وہ اف نہ کہتی۔ اور یہ ان کی عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ 15 سال بڑی تھی، ان کی عمر 40 اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو بہت محبت تھی اور اللہ تعالیٰ نے انہی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اولادیں دی تھی، لیکن ایک لڑکا ماریہ خبطیہ سے بھی ہوا تھا جس کا نام ابراہیم تھا۔ باقی جو 6 اولادیں تھی، 4 بیٹیاں 2 بیٹے اور کہیں اس میں آتا ہے 3 بیٹے، تو یہ سب اولادیں حضرت خدیجہ الکبریٰ سے ہی ہوئی تھی۔ اب یہ جو حضرت خدیجہ ہیں تو یہ بھی یعنی مالدار خاتون تھی اور یہ عیش و آرام سے رہنے والی تھی، لیکن جب پہلی وحی آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے لبیک کہنے والی یہی عورت تھی اور انہوں نے ہی سب سے پہلے ایمان لایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ساتھ دیا، بہت زیادہ ساتھ دیا۔ اور ان کا دبدبہ بھی اتنا تھا جیسا کہ حضرت ابو طالب کا تھا کہ ابو طالب کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا، ویسے ہی ان کا بھی دبدبہ تھا۔ ان کی وجہ سے بھی بہت لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے تھے، لیکن ایک ہی سال میں کچھ عرصے میں ہی جیسا ابو طالب گزرے اس کے کچھ ہی دنوں بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ بھی گزر گئی۔ یہ کب گزری؟ جب 3 سال کا بائیکاٹ ہوا تھا ان کا، جب درہ میں بھیجے گئے تھے، یہ 3 سال کا جب بائیکاٹ ہوا تھا تو اس کی وجہ سے یہ جو تھے ان لوگ کی عمر زیادہ تھی، اس کی وجہ سے وہ کمزور پڑ گئے، وہاں سے وہ بیمار ہو گئی۔ تو وہ جب قحط کھلا تو حضرت ابو طالب گزرے، اس کے بعد پھر ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ بھی گزر گئی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، ہر طرح سے ان پر تکلیفیں آنے لگی۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے اب حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ ان کی پہلی بھی 2 شادیاں ہوئی تھی اور پہلے کے شوہر سے بھی ان کو بچے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے خود کی اولاد بنایا، ان کی پرورش کی تھی، تو ان کا نام، ان کا نسب، لقب، یہ سب چیز ہم آج پڑھیں گے۔ بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ ان کی سیرت ہم پڑھیں گے کہ انہوں نے ایک عورت ہونے کے ناطے سے، ایک لیڈیز ہونے کے ناطے سے انہوں نے دنیا میں کیسے زندگی گزاری۔ اور آج ہم کیا کہتے ہیں کہ عمل کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ کہاں یہ عمل کرنا مشکل ہو گیا؟ تو ان لوگوں کے زمانے میں کیا آسان تھا عمل کرنا؟ نہیں، ان لوگوں کے زمانے میں ہمارے سے زیادہ مشکل تھا، لیکن یہ مشکلات کو گناتے نہیں تھے، یہ مشکلات کو طے کرتے تھے، مشکلات پر صبر کرتے تھے اور آگے بڑھتے تھے اور اپنے ایمان کو بچائے رکھتے تھے۔ ان کو دنیا سے کوئی محبت نہیں تھی۔ آج ہم کو دنیا سے بہت محبت ہے، ہمارے پاس ہم کو وقت ملتا ہے نا تو ہم نکل جاتے ہیں گھومنے کے لیے، ہے نا۔ اور ہماری شادیوں میں ہر ایک رواج ہوتا ہے، سب ملیں گے، ساتھ میں بیٹھیں گے، کھانا پکانا، بہت جگہ تو گانے بجانے، ڈانڈیا کھیلنا، ناچ گانے کرنا، ڈیگ لگا کے جوان بچیاں ناچنا، ہمارے گھر کی ہماری بہویں ناچتی ہے، اس طریقے کے بھی ہوتے۔ اور پھر رسم رواج کرتے ہم، جیسا کہ یہ مہندی کا اور ہلدی کا اور پتہ نہیں اور کیا کیا ان کے رواج ہوتے، یہ سب رواج ان لوگ کرتے ہیں۔ اور شادیوں کو اتنا مشکل بنا دی ہے، کیونکہ شادی کو آسان بنانا ہے اور زنا کو مشکل، تو ہم نے زنا کو آسان بنا دی اور شادی کو مشکل۔ اگر کسی کے پاس 10-12 لاکھ کم سے کم اگر نہ ہو تو بیچارہ شادی ہی نہیں کر سکتا اپنی بچی کی۔ لوگ دیکھنے آئے تو پہلے دیکھتے ان کا خود کا گھر ہے کیا، ان کے پاس پراپرٹی کتنی ہے، یہ شادی میں کتنا خرچہ کر سکتے ہیں نا، یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں۔ اور نکاح کے ٹائم پہ بھی اگر
किसी को कोई पूछता है तो क्या पूछता है, आपने महर कितना था, कितना दिए, उससे अंदाजा लगाते कि कितने पैसे वाले, ज्यादा पैसे वाले, हाँ तुम्हारी बेटी बहुत खुश रहेंगी, बहुत पैसे वाले। लेकिन खुश जब इंसान कब रह सकता, जिसके घर में दीन हो। माल दुनिया भर का भी अगर है लेकिन उस घर में दीन नहीं और जाहिलियत है तो वहाँ हमारी बच्ची खुश नहीं रह सकती। जैसा कि इससे पहले भी आसमाबाजी ने किए थे, उसमें बताए थे कि एक लड़की का, एक हदीस है नहीं है, एक लड़की का निकाह 4 वजह से हो सकता है। सबसे पहले खानदान की शराफत, हसब नसब देखा जाता, दूसरा माल देखा जाता, तीसरा उसकी खूबसूरती देखी जाती, और चौथा दीनदारी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीनदारी को सबसे आगे रखा कि जब भी तुम निकाह करो तो दीनदार लड़की से ही करो। क्यों कहा गया इसको, दीनदार लड़की को क्यों चुनना है? क्योंकि अगर हम दीनदार बहू लाएंगे, जैसे हमारी लड़की को हम दीनदार बनाकर भेजेंगे तो ठीक है, अगर हम दीनदार बहू लाएंगे, भले वो थोड़ी सी दिखने में कम हो या माल में कम हो, जो भी हो, लेकिन उसके पास दीन है, अगर ऐसी लड़की को हमारे घर में हम लाएंगे तो हमारी जो नस्लें हैं वो नस्लें में नेक औलाद पैदा होंगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर दीन रहेगा। जिसके पास इल्म होता है, दीन होता है, उसके अंदर खुदा का खौफ ज्यादा होता है। खुदा का खौफ ज्यादा होने की वजह से वो अपने बच्चों की परवरिश भी दीन पर करती है। तो इसलिए हमको जब भी हम हमारे बच्चियों को भी हमको दीनदार बनाना है कि हमारी बच्चियां भी जहाँ जाए वहाँ पे दीन की रोशनी फैलाए, अल्लाह की बात को आगे बढ़ाए। जो हमारा मकसद है, हमारे पैदा होने का मकसद ये है कि हम अल्लाह की बात को आगे पहुंचाए। देखो कुरान कल के लिए आया, बख्शने के लिए नहीं आया। इससे पहले मैंने आपको बताया कुरान बख्शने के लिए नहीं आया बल्कि उस पर अमल करने के लिए आया। आजकल लोग ने क्या कर लिए कि एक बख्शना नहीं तो फिर तिलावत करने को ही क्या समझते हैं, अमल समझते हैं। तिलावत करके रख देना या बख्श देना ये सब अमल नहीं है, बल्कि उसके अंदर अल्लाह ने क्या फरमाया है उसको पढ़कर समझकर हमारी जिंदगियों में उसको दाखिल करना है, तो समझ लेना हमने कुरान का हक अदा किया, नहीं तो हम कुरान का हक अदा नहीं कर सकते हैं। देखो अब हम शुरू कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मुल मोमिनीन हजरत खतीजातुल कुबरा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली बीवी है ये। तो इन खतीजा इनका नाम है, हजरत खतीजा इनका नाम था, और उम्मे हिंद इनकी कुनीत थी, और ताहिर इनका लकब था। कुनीत क्या थी इनकी? हिंद, और लकब था ताहिरा। मतलब वो बहुत पाकीज़ा औरत थी, बहुत ही शरीफ और बहुत ही पाकीज़ा और नेक अखलाक की औरत थी वो। जब 2 शोहर उनके गुजर गए तो उनको बहुत सारे बड़े बड़े घरानों के उनको रिश्ते आए, क्योंकि वो मालदार थी और बहुत शरीफ और ताहिरा करके मशहूर थी। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक और अमीन से मशहूर थे ना, तो ऐसे ये ताहिरा से मशहूर थी। इनको बहुत रिश्ते आए लेकिन उन्होंने व्रत कर दिया, इन्होंने नहीं किया। लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत इनको दिखी, उनके अंदर जो सच्चाई और अमानत उन्होंने देखी, तो उनको अपनी तरफ से उनको निकाह का पैगाम भेजा। किसको? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अब देखो इनका हसबनामा ये है। हसबनामा क्या है? हजरत खतीजा बिनते खुलैद बिन असद बिन अब्दुल उज्जा बिन कसई सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे अमजद थे। माँ का नाम फातिमा बिन जाहिदा था, जो खानदान आमिर बिन लवी से थी। ये बहुत हार्ड नाम है, हमको याद नहीं हो सकते, लेकिन सुन भी लेंगे तो काफी हो जाएगा। अब हजरत खतीजा के वालिद खुलैद भी असद एक कामयाब ताजिर थे, यानी एक कामयाब बिजनेसमैन थे। उनका बिजनेस था किसका? हजरत खतीजा के अब्बू का। और ना सिर्फ वो अपने कबीले में बड़ी बाइज्जत शख्सियत के मालिक थे, मतलब वो अपने कबीले में बहुत बड़ी शख्सियत हैसियत रखते थे, वो बहुत इज्जत उनकी लोग करते थे, उनको बहुत मानते थे, और बहुत ही कामयाब ताजिर यानी बहुत मालदार भी थे। अपनी खुशी और दयानतदारी की बदौलत तमाम कुरैश में बेहद दिल अजीज और मोहतरम थे। उनकी दयानतदारी बहुत थी, बहुत दौलतमंद भी थे और बहुत अच्छे अखलाक के थे। तो इसकी वजह से कुरैश में उनका बहुत एहतराम होता था, उनकी बहुत इज्जत थी, उनको बहुत ही अच्छा माना जाता था। अब हजरत खतीजातुल कुबरा आम फील से 15 साल पहले 555 ईस्वी में पैदा हुई। ठीक है, आम फील मतलब सूरह फील का वाकया हुआ था ना। सूरह फील का वाकये में जो अब्राहमा जो था वो नौज बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह काबे को ढहाने के लिए आया था, तो उसको बोलते हैं ना आम फील। सूरह फील में है ना इसकी तशरीह, तो सूरह फील में तशरीह इसकी। तो आम फील के ये आम फील जब हुआ तो उसके 50 से 55 दिन बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। अब हजरत खतीजातुल कुबरा कब पैदा हुई? ये आम फील से 15 साल पहले पैदा हुई, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 15 साल बड़ी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम फील के जमाने में पैदा हुए 50 से 2 महीने के बाद, और ये हजरत खतीजा
15 साल पहले पैदा हुई। तो वो सन ईस्वी क्या था? 555। अभी क्या चल रहा है? सन ईस्वी 2022 चल रहा है ना, सन ईस्वी इसको बोलेंगे। जो हमारा कैलेंडर अभी चल रहा है ना 2022 का, इसको सन ईस्वी बोलेंगे। तो ये जब था 555 जब ये पैदा हुई। बचपन ही से निहायत नेक और शरीफ तबीयत की थी। कोई कोई बच्ची, देखो हमारे पास भी बच्चियां होती है, भवे होती है, लेकिन कोई कोई बहुत नेक तबीयत की होती है ना, बहुत ही अखलाकी बाखलाक होती है। तो एक अल्लाह की तरफ से गॉड गिफ्ट बोलते हैं ना, जिसको अल्लाह की तरफ से तोहफा होता है उनके लिए। तो ऐसी बचपन से बहुत नेक सीरत और बहुत ही तबीयत की नरम थी। कम जब सीने शऊर को पहुंची, जब वो जवान हुई, तो उनकी शादी अबू हाला हिंद बिन बनाश तैमीमी से हुई। ये उनके पहले शौहर का नाम है। अबू हाला हिंद बिन बनाश तैमीमी से हुई। अबू हाला से उनके 2 लड़के हुए। एक का नाम हाला था, जो जमाने जाहिलियत में ही मर गया। दूसरे का नाम हिंद था। ये हिंद उनकी क्या थी? कुनीत थी, है ना। हिंद, इनके एक लड़के का नाम हाला था, एक का नाम हिंद था। लेकिन हाला फौत हो गए थे और हिंद जो थे वो बड़े हुए। उन्होंने नबी का जमाना पाया, तो वो उनकी कुनीत थी उम्मे हिंद। अब वो मक्का में रिवाज था कि नाम से नहीं पुकारा जाता था, अपने बच्चों से पुकारा जाता है। जैसा कि अबू तलहा, उनका नाम दूसरा है, लेकिन उनको उनके बेटे के नाम से पुकारा जा रहा है। उनके बेटे का नाम तलहा था, तो अबू तलहा के नाम से। ऐसा पहले मक्का में रिवाज था कि अपने बड़े बच्चों के नाम से उनकी कुनीत रखी जाती थी। तो ये भी अपने बच्चे के नाम से ही वहाँ पे मशहूर थी। अब आज रवायतों के मुताबिक उनको शर्फ़े सावियात हासिल हुआ। शर्फ़े सावियात हासिल हुआ। अबू हाला के इंतकाल के बाद हजरत खतीजा की दूसरी शादी अकीक बिन आबिद मखजूमी से हुई। पहली शादी भी हो गई, वो गुजर गए। उसके बाद दूसरी शादी किससे हुई? आबिद मखजूमी से हुई। उनसे भी एक लड़की पैदा हुई जिसका नाम हिंद था। कुछ अरसे बाद अतीक बिन आबिद भी फौत हो गए। दूसरे शोहर भी उनके फौत हो गए। उनसे उनको एक बेटी थी, यानी 2 बेटे और एक बेटी 2 शोहर से हुई उनको। ठीक है। एक रवायत के मुताबिक हजरत खतीजा का तीसरा निकाह भी उनके इब्ने सैफी बिन उमिया के साथ हुआ और उनका भी इंतकाल हो गया। ये रवायत बहुत कम आती है, 2 की आती है ज्यादा, तीसरे की नहीं आती है। तो इसमें इख्तिलाफ है, अल्लाहु आलम। ठीक है। अब उन्हें जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शर्फ़े ज़ौजियत हासिल हुआ। फिर मैंने अपन ने सीरत में पढ़े थे अल्हम्दुलिल्लाह कि ये बिजनेस पे माल देती थी, बिजनेस के लिए, और उसमें अपना हिस्सा रखती थी ना, लोगों को पैसे देके बिजनेस करवाती थी। ऐसा करके वो बिजनेस करती थी ये हजरत खतीजा। जब उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पता चला कि बहुत अमानतदार और बहुत सच्चे हैं, तो उन्होंने अपना माल उनको देना चाहा। उनको बुलाया और उन्होंने माल दिया। तो और फिर एक गुलाम को उनके साथ कर दिया कि ये जो इनके बारे में हम सुन रहे थे, ये सच में सही है कि नहीं है। तो वो गुलाम आके कहा ना कि बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सच्चे और अमानतदार है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसने तारीफ की। और उस टाइम पे जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माल लेकर गए थे, जितनों को उसने माल दी थी उससे कई ज्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफा लाकर उनको दिया था। तो इस वजह से वो उनके सच्चाई और अमानतदार की वजह से बहुत मुतासिर हुई थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम भेजा। इसलिए इसकी वजह से वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा बन सकी थी। ठीक है। लेकिन दूसरी रवायत में है कि जनाब खतीजतुल कुबरा का तीसरा और आखिरी निकाह जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही हुआ। कई रवायतों में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरे शौहर हैं और कई रवायतों में आता है कि चौथे। ठीक है। लेकिन ज्यादा तीसरे में ज्यादा जोर दिया गया है, चौथे में नहीं। ठीक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाला ज़ौजियत में आने से बेशतर हजरत खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपनी बेवगी के अयाम खुलूद गुजार रही थी। मतलब वो बेवा थी और अकेली अपनी जिंदगी गुजार रही थी। वो अपना कुछ वक्त खाना काबा में गुजारती और कुछ वक्त इस जमाने के मौजिज़ काहिना औरतों में सिर्फ सर्फ करती और उनसे जमाने के इनकलाब वक्तन फौक्तन बहस क्या करती। यानी काहिनी जो रहते ना, जो ज्योतिष बोलते जिसको ना, हाथ देखते माथा देखते उसके बारे में बताते, उसमें भी गुजारती थी वो, और खाना काबा में भी अपना वक्त गुजारती थी। कब की बात है? ये जमाने जाहिलियत की बात है। ठीक है। कुरैश के बड़े बड़े सरदारों ने उन्हें निकाह का पैगाम भेजे, लेकिन उन्होंने सब रद्द कर दिए क्योंकि पे दर पे सदमात उनकी तबीयत दुनिया से उचक कर दी थी। मतलब एक के बाद एक 2 या 3 शोहर उनके गुजर चुके थे, उसकी वजह से उनका दिल जो है उचक गया था और वो सबको मना कर दी थी। इधर उनके वालिद ज़ईफ पैरवी की वजह से अपनी वसी तिजारत के इंतजाम से आजिज आ गए। अब उनके वालिद का जो बहुत बड़ा बिजनेस था और उनकी कोई बेटा नहीं था, तो वो भी बहुत परेशान हो गए थे और
اپنی کمزوری کی وجہ سے وہ اتنا بزنس نہیں کر پا رہے تھے۔ نرینہ اولاد کوئی زندہ نہ تھی، کوئی بھی اولاد ان کی زندہ نہیں تھی۔ تمام کام اپنے ذہن اور عاقلہ بیٹی کے سپرد کر کے وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ کون؟ ان کے ابو۔ کس کے حوالے کر دی انہوں نے پوری دولت؟ حضرت ختیجہ کے۔ ان کے شوہر بھی جو تھے ان کی بھی دولت حضرت ختیجہ کو آئی تھی، دونوں شوہر کی، اور ان کے ابو کی بھی دولت انہی کو آئی تھی۔ اس کی وجہ سے ان کے پاس بہت مال تھا، وہ مکہ کے مالدار خاتونوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، بڑے بڑے مالداروں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ حضرت ختیجہ الکبریٰ نے تمام کاروبار زندگی نہایت احسن طریقے سے جاری رکھا۔ بہت اچھے طریقے سے وہ اپنا کاروبار چلا رہی تھی۔ اس وقت ان کی تجارت ایک طرف شام میں پھیلی ہوئی تھی تو دوسری طرف اطراف یمن میں۔ شام اور یمن میں ان کا جو کاروبار تھا وہ پھیلا ہوا تھا۔ لوگوں کو مال دیتی تھی اور ان سے وہ بزنس کرواتی تھی، اور پرسنٹیج کے حساب سے وہ بزنس کرواتی تھی۔ اس وسیع کاروبار کو چلانے کے لیے انہوں نے ایک بڑا عملہ رکھا ہوا تھا جو عرب، یہودی اور عیسائی ملازموں اور غلاموں پر مشتمل تھا۔ یہودیوں کو بھی دیتی تھی، عیسائیوں کو بھی دیتی تھی، اور غلاموں کو بھی بھیجتی تھی وہ مال دے کر۔ اور احسن تدبیر اور دیانتداری کی بدولت ان کی تجارت روز بروز ترقی کر رہی تھی۔ ان کا جو طریقہ تھا بہت ہی اچھا، بہت اخلاقی تھا، امانت دار تھا، سچا تھا، اس لیے ان کے کاروبار میں خوب برکت ہوئی اور وہ کاروبار بڑھتا ہی چلا گیا۔ اب ان کی نظریں ایک ایسے شخص کی متلاسی تھی جو بے حد قابل ذہین اور دیانتدار ہوتا کہ وہ اپنے تمام ملازمین کو اس کی سرکردگی میں تجارت قافلوں کے ہمراہ باہر بھیجا گیا۔ کون تھے یہ؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے، یہ ان کا چرچا انہوں نے سنا مکہ میں اور ان کو اپنا مال دے کر بھیجی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اخلاق اور ستودہ صفات کا چرچا مکہ کے گھر گھر میں پھیل چکا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا ہر جگہ بھی کیا ہوتا تھا کہ بہت سچ بولنے والے، بہت ایماندار، بہت سچے انسان تھے۔ تو یہ چرچا پورے مکہ میں پھیل چکا تھا۔ اس وقت حضور انفوان شباب تھے، مطلب وہ پوری جوانی پر تھے، ان کی عمر 25 سال تک پہنچ گئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری قوم میں امین کے لقب سے یاد کیے جاتے تھے۔ امین اور صدیق کے لقب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیے جاتے تھے۔ یہ ناممکن تھا کہ ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے کانوں تک اس مقدس ہستی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کی بھنک نہ پڑتی ہو، کیونکہ ان کا کاروبار اتنا پھیلا ہوا تھا، ان کے پاس طرح طرح کے لوگ آتے تھے، تو ان کے پاس یہ خبر کا پہنچنا کوئی بڑی بات نہیں تھی، بہت ہی آسانی سے خبر ان کے کانوں میں پہنچ گئی۔ ان کو اپنی تجارت کی نگرانی کے لیے ایسی ہی ہمہ صفت اور موصوف شخصیت کی ان کو تلاش تھی۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا سامان تجارت شام تک لے جایا کرے تو دوسرے لوگوں سے وہ 2 چند یعنی کچھ بڑھا کر آپ کو معاوضہ دیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں اپنے چچا ابو طالب کی سرپرستی میں تھے۔ انہیں وقتاً فوقتاً حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تجارت کا حال معلوم ہوتا رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ختیجہ کا پیغام منظور فرما لیا اور چیزیں تجارت کے لیے لے کر بصیرہ بھی ایک شہر کا نام ہے، وہاں چلے گئے۔ چلتے وقت حضرت ختیجہ نے اپنا غلام خاص غلام ہوتا ہے نا، جو بھی ایماندار ہوتا ہے اور جو بہت پرانا ہوتا ہے، تو وہ خاص غلام تھا جس کا نام میسرہ نام تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا اور اسے تاکید کی کہ اثناء سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔ ان کی خدمت کے لیے انہوں نے ان کو ساتھ میں بھیجا تھا اور چیک کرنے کے لیے کہ ان کو جو صادق اور امین کہا جاتا ہے کہ سچ میں وہ صفت ان کے اندر ہے یا نہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری و سلیقہ شعری کی بدولت تمام سامان تجارت دگنے منافع پر فروخت ہوا، یعنی بہت زیادہ منافع ہوا۔ دوران سفر میں سردار قافلہ یعنی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہم راہیوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا کہ ہر ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مداح بلکہ جانثار بن گیا۔ اتنے اچھے سے پیش آئے، اتنا دھیان رکھا لوگوں کا، اور اپنے لیے کسی کو تکلیف نہیں دیا، تو سب ان کے سے محبت کرنے لگے، ان کے بن گئے۔ دیکھو ہم کسی سے جھڑک کر بات کرتے ہیں اور بے رخی پن کرتے نا، تو کوئی ہمارے پاس نہیں آتا ہے، لیکن ہم کسی سے محبت سے پیش آتے ہیں اور ان سے اچھے سے ملتے ہیں اور ان کو تکلیف نہیں ہونے دیتے، ان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ہم اس کو روکتے ہیں۔ تو ایسے اگر ہم اخلاق سے اگر کسی کو پیش آئے نا، تو ہمارے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، ایک دلی محبت، ایک الگ سے محبت ایک پیدا ہو جاتی ہے اس کے اندر۔ لیکن اگر ہم کسی کو مال سے خریدنے کی کوشش کریں نا، تو وہ
ظاہر میں ہم سے محبت کریں گا لیکن دل میں اس کے ہمارے لیے بغض رہیں گا، لیکن اچھے اخلاق سے دل کے اندر سے اس کی محبت پیدا ہوں گی. ٹھیک ہے. جب قافلہ مکہ واپس آیا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو میسرہ کی زبانی سفر کے حالات اور منافع کی تفصیلات معلوم ہوئی تو بے حد متاثر ہوئی اور اپنی لونڈی نفیسہ کے معرفت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا. دیکھو نکاح کا پیغام کس نے بھیجا؟ حضرت خدیجہ نے بھیجا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نکاح کا پیغام بھیجا. ہمارے کیا رواج ہے کہ لڑکا کی طرف سے پیغام جاتا ہے. اگر لڑکی کی طرف سے پیغام چلے گا تو لوگ شک میں پڑ جاتے کہ لڑکی میں کچھ عیب ہوں گا یا کچھ نہ کچھ ہوگا، جبھی تو یہ خود آ کر چل کر دے رہے ہیں نا. اس طریقے کی باتیں کرتے. کیوں کرتے؟ کیونکہ یہ دین سے دور ہے. دیکھو لڑکی کی طرف سے بھی پیغام جا سکتا ہے اور لڑکے کی طرف سے بھی پیغام آ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. دونوں طرف سے پیغام ہو سکتے، اس میں کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں. اگر اس میں کوئی حرج ہوتا تو یہ معاملہ یہاں نہیں ہوتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام آیا تھا اور کئی ام المومنات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیغام بھیجا تھا. ایسا بھی ہوا تو اس سے کیا پتہ چلا کہ دونوں چیزیں درست ہے. دونوں طرف سے بھی پیغام آیا تو شک میں نہ پڑے اور کسی کے نے بہتان لگانا، کسی کی بدنامی کرنا یہ سب. اور پھر اگر ایسی لڑکی کو کر بھی لے تو پھر اس کو تانے ٹسکے کر کے اس کو پریشان کرنا، یہ سب چیزیں ہمارے اخلاق ہمارے بد اخلاق کی وجہ سے ہوتی ہے. یہ ہمارے اخلاق درست نہیں ہے اور ہمیں دین کا صحیح علم نہیں ہے، اس لیے یہ سب چیزیں ہمارے معاشرے میں آج ہو رہی ہے. تو پھر وہ نفیسہ کے معرفت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایما پا کر وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چچا عمرو بن اسد کو بلا لائی. اس وقت وہی ان کے سرپرست تھے. کس کے چچا؟ حضرت خدیجہ کے چچا عمرو بن اسد تھے. ان کو بلا لائی اور ان کا نکاح کا پیغام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا وہ کس کے پاس گیا؟ حضرت ابو طالب کے پاس گیا. ٹھیک ہے. ٹائم ہو گیا کہ باجی؟ اسما باجی جی باجی آپ شروع کر دیجئے، میرا یہاں تک ہو گیا ہے. عالیہ کرے گی پہلے. عالیہ شروع کر دو. ہاں رک جا تھوڑی دیر، وضو کر رہی عالیہ. ہاں اسما باجی آپ شروع کر دیجئے، ریکارڈنگ چالو ہے. عالیہ شروع کرو. اسما باجی آپ شروع کر دو نا، ضروری تھوڑی ہے کہ عالیہ کریں گی. اسما باجی کس نے نمبر دیے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. باجی 2 منٹ میں سیدھی سے خلافوں کو سنا دیجیے بس ایک.
یہ والی شروع کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 224 ہے. ہلو. ہاں ٹھیک ہے نا بولیے. باجی اسٹارٹ کریں. ہاں کر دیجیے. اللہ لإيمانكم أن تبروا وتقسطوا بين الناس والله سميع عليم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده خصوصا على أفضله الحاكمين الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد الله تبارك وتعالى كما وردنا في سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ 224 میں قسم کے احکامات کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اور دیکھو اللہ کے نام کو تخت پر مشق نہ بنا لو قسم کھانے کے لیے کہ تم کوئی نیکی کا کام نہیں کرو گے. اچھے کاموں کے لیے قسم نہیں کھاؤ کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے. کیا تقویٰ کی روش اختیار نہیں کرو گے. لوگوں کے درمیان اصلاح نہیں کراؤ گے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آدمی غصے میں آ کر خدا کی قسم کھا لیتا ہے کہ اب میں اب سے یہ کام نہیں کروں گا. خاص طور پہ اصلاح ذات البین کا کام آدمی نے بہت کوشش کی اور جیسے نہیں ہوا تو پھر قسم کھا لیتا ہے یہ کام نہیں کروں گا کہ اب ان کے معاملات دور نہیں ہو رہے ہیں تو میں یہ کام نہیں کر رہا. قسم کھاتا ہوں ہر معاملے دخل نہیں کروں گا. تو یہ بات غلط ہے. اصلاح ذات البین ایک اچھا کام ہے. اگر اس سے نہیں اب بھی اس کام کو جاری رکھو. قسم نہیں کھاؤ اور اللہ کا نام لے کے قسم کھا رہے ہو تو قسم بدی سے بچنے کے لیے کھاؤ. اور اللہ کا نام لے کے کھا رہے ہو تو ایک نیک کام سے رکنے کے لیے اللہ کے نام اللہ کو تختہ مشق نہ بنا لو. تخت نہ بنا لو کہ تم اس کے حوالے سے قسم کھا رہے ہو قسم کہ ہم اب یہ کام نہیں کریں گے. کسی بدی سے رکنے کے لیے کسی سے رکنے کی قسم کھاؤ یا کسی قسم کھاؤ کوئی اچھی بات کے لیے. کسی کام سے رکنے کی قسم نہیں کھاؤ کسی تقویٰ سے کام سے رکنے کے لیے. اس لیے مطلب ہوتا ہے کسی شخص سے ایسے ناراض ہوتے ہیں جیسے حضرت ابو بکر کا ایک واقعہ ہے کہ انہوں نے قسم کھا لی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب تہمت لگی تھی نا تو اس زمانے میں رئیس المنافقین تھا عبداللہ ابن ابی. تو انہوں نے مطلب سب سے بڑی مہم تھی اس کی حضرت عائشہ کو تہمت لگانے کی اسی نے کیا تھا. تو اس وقت اس زمانے میں نیک دل لوگ بھی تھے لیکن ان کے ساتھ پھر کیا تھا کہ حضرت حسان تھے ابن ثابت جیسا کہ عاشق رسول سے بہت بڑے. تو اور یہ رشتہ تھا ایک عزیز ان کا حضرت ابو بکر کے بھانجے کچھ تھے. تو حضرت ابو بکر کی مدد کر دیتے وہ بھی شامل ہو گیا تھا. پھر مطلب حضرت ابو بکر اب میں مشتاق کی امداد نہیں کر رہی. اے مسلمانوں تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے یعنی حقوق کی خطاؤں تم کرو اللہ تمہیں معاف کرے.
تو حضرت ابو نے سے کہا تحبو یا اللہ نے کہا اے اللہ تحبو ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے؟ تو حضرت ابو نے کہا اے اللہ ہم چاہتے ہیں کہ تو ہمیں معاف کر۔ انہوں نے اپنی قسم کا کفارہ دیا اور جو بھی امداد وہ مشنا کی کرتے تھے انہوں نے وہ واپس چالو کر دیا۔ تو یہ قسمیں مت کھاؤ، اللہ فرما رہا ہے کہ قسمیں مت کھاؤ۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِإِيمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، سننے والا ہے۔ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، کہ اب کچھ جاننے والا ہو۔ جیسے کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ قسم کی، پھر جیسے کہ کسی نے قسم کھا لیا تو قسم کھانے کی وجہ سے سال انسان بات نہیں کرتی، میں نے قسم کھائی تو میں قسم کیسے توڑوں؟ تو پھر وہاں پہ یہ بھی ہے کہ اگر جیسے کسی قسم کہتے تو اور ادا کرے، تو کفارہ یہ ہے کہ جس 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا کپڑے پہنائے، اور اس کی طاقت نہیں ہے تو یہ غلام آزاد کر دے، اور اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو اسے 3 دن کے روزے رکھے۔ اور بنا کی بھی قسم کھاتے ہیں نا، جیسے کچھ بات ہو گئی اور جیسے میں نے ایسا نہیں کیا یا کچھ بھی قسم کھاتے تو وہ عادتاً جو قسم کھاتے ہیں ان میں کوئی کفارہ نہیں ہے، کیونکہ وہ نیت انسان کی کیا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے، تو اس میں کفارہ نہیں ہے، لیکن وہ ناپسندیدہ عمل ہے، ان سے بچنا چاہیے۔ اس بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم آخر میں آنے والے ہیں، لیکن روز قیامت سب پر یہ پہل کرنے والے ہوں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، آپ کی آواز برابر نہیں آ رہی ہے بیٹا، آواز ذرا سے برابر نہیں آ رہی، کم زیادہ ہو رہی ہے۔ ابھی آ رہی بات؟ ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث میں ہے کہ مطلب حدیث ہے مسلم بخاری کی کہ ہم آخر میں آنے والے ہیں، لیکن روز قیامت سب پر پہل کرنے والے ہوں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، اپنے گھروں کے معاملے میں تمہاری قسموں پر اصرار کرتے رہنا یہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ گناہ کی بات ہوتی ہے۔ قسم توڑ کر اس کا کفارہ ادا کر دیا جائے جو اللہ تعالیٰ نے اسے فرض کیا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اگر کسی بات پر قسم کھاؤں اور یہ دیکھوں کہ کوئی دوسری بات اس سے زیادہ بہتر ہے تو میں انشاءاللہ زیادہ بہتر کو اختیار کر لوں اور اپنی قسم کو کفارہ دے دوں گا۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کام کے بارے میں قسم کھا لے پھر دیکھے کہ دوسرا کام اس سے بہتر ہے تو اپنی قسم کا کفارہ دے دے اور اس سے بہتر کام کو سر انجام دے۔ ماشاء اللہ، اچھا کیے تھے، آپ کا آواز میرے کو برابر نہیں آیا، اس لیے میں برابر سن نہیں پائی، کم زیادہ ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ، اللہ مزید فتح، برابر کم زیادہ ہو رہا باتی آپ کا آواز، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ باجی معافی چاہوں گی کہ وہ لیٹ ہوگی، میں نا اوپر پھر سے بس چل گئی تھی، میں نمبر آ گیا بھاگتی ہوئی تو ایک دم وہ سب گڑبڑ ہو گئی۔ ہاں یہ ریکارڈنگ چالو رہتی نا بیٹا، اس لیے رہتا، باقی کوئی بات نہیں۔ اچھا اسما باجی آپ کیجیے۔ آواز آ رہی ہے باجی؟ ہاں آ رہی ہے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حنان یا منان ملک الملک ذو الجلال والاکرام، اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما، الحمد للہ علی کل حال واعوذ باللہ من حال اہل النار، الحمد للہ وکفی والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔
آیت نمبر 223. نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی کی طرح ہیں، تمہارے لیے کھیتی ہیں. اب یہ جو لفظ حرث استعمال ہوا ہے بڑا ہی میننگ فل لفظ ہے. عورت کو کھیتی سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی شوہر اور بیوی کا تعلق ایسا ہی ہے جیسے کسان اور کھیت کا تعلق ہوتا ہے، ایک فارمر اور ایک کھیت کا تعلق. اب آپ دیکھیے کہ کسی بھی فارمر سے یا کسی بھی کسان سے اگر آپ پوچھیں گے کہ اس کے نزدیک اس کے کھیت کی کیا اہمیت ہے تو آپ کو بتا سکے گا کہ اس کے لیے کتنی اہم چیز ہے زندگی میں، کہ جس سے وہ کسی بھی وقت غافل نہیں ہوتا. آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ کھیتوں کے تنازع پر پانی لگانے کے اور اس کے حدود قائم کرنے کے لیے قتل تک ہو جاتے ہیں. جو لوگ کھیتی باڑی کے کاموں سے کچھ بھی سد بدھ رکھتے ہیں یا کچھ بھی جانتے ہیں وہ اچھی طرح اس مثال کو سمجھ سکتے ہیں کہ کھیتی کہہ کر عورت کو کتنی عزت بخشی گئی ہے، کتنی اہمیت بخشی گئی ہے. اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں. پہلی بات تو یہ کہ کھیت ایک قیمتی چیز ہوتا ہے، یعنی عورت شوہر کی زندگی میں ایک بہت ہی قیمتی اور اہم چیز ہے. جو اہم چیز ہوتی ہے وہ قابل توجہ ہوتی ہے، انسان اس سے غافل نہیں رہ سکتا. تو شوہر کو بیوی کے حالات سے، بیوی کی ضروریات سے، اس کے جذبات سے غافل اور بے پرواہ نہیں ہونا چاہیے. پھر اسی طرح کھیت کو آباد رکھا جاتا ہے تو اسی طرح بیوی کو آباد کرنا بھی ضروری ہے. یہ نہیں کہ شوہر نکاح کرنے کے بعد بیوی کو لاوارث چھوڑ دے، بے یار و مددگار چھوڑ دے، آن چھوڑ دے. پھر یہ ہے کہ کھیتی کی حفاظت کی جاتی ہے، اس کی نگرانی کی جاتی ہے. تو اسی طرح شوہر کو اپنی بیوی کی حفاظت کرنی چاہیے، یعنی شوہر کو بیوی کو بھٹکنے، بہکنے اور گمراہ ہونے سے یا اپنے فرائض سے غافل ہونے سے چھوڑ نہیں دینا چاہیے. پھر اسی طرح کھیت میں جا کر انسان خوش بھی ہوتا ہے، یعنی گویا کہ بیوی شوہر کے لیے خوشی کا باعث ہے اور اسے اس طرح کا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے کہ جس سے شوہر خوش ہو. پھر اسی طرح کھیتی ایک طرح سے ملکیت میں بھی ہوتی ہے، آپ جس وقت چاہیں اس میں جا سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی اوقات نہیں. تو بیوی سے ملاقات کے لیے کوئی اوقات کا مقرر کرنا یا کوئی ٹائم لینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اپائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. انسان جب چاہے جا سکتا ہے. بے تکلفی، آزادی، خود مختاری، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں کھیتی میں انسان کے پاس. پھر اسی طرح کھیتی کو بنجر ہونے سے بچایا جاتا ہے، ویران ہونے اور بے آب ہونے سے بچایا جاتا ہے، یعنی کھیتی کی آبیاری ضروری ہے. اسی لیے جو لیٹسٹ جو ریسرچز ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ اگر شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں تو اس میں بیوی کی جو جسمانی صحت ہے وہ بھی متاثر ہوتی ہے. بالکل اسی طرح اگر کھیت ہے اور اس کے پاس جائیں ہی نہ ہم مطلب کسان، تو وہ اس میں کچھ اگائے ہی نہ، اس کو سیراب ہی نہ کرے، اس کی کیئر ہی نہ کرے، اس کی پرواہ ہی نہ کرے، تو کیا ہوگا؟ کھیت اجڑ جائے گا، ویران ہو جائے گا، بے آباد ہو جائے گا. اسی طرح اگر شوہر بیوی سے کوئی جسمانی تعلق رکھتا ہی نہیں، کوئی اس کے حقوق ادا ہی نہیں کرتا، کیئر ہی نہیں کرتا، تو عورت بھی اسی طرح سے اجڑ جائے گی. اور جسمانی طور پر جو اس پر اثر پڑتا ہے کہ عموماً بڑھاپا جلدی آتا ہے. اور پھر اس طرح یہ بھی ہے کہ عورت کی جو جذباتی اور جسمانی کیفیات ہیں ان کے اندر شدت زیادہ آ جاتی ہے. اگر شوہر بیوی کے حقوق پوری طرح ادا نہیں کرتا یا اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، کیونکہ وہ کیفیات عورت کے لیے غم، دکھ اور پریشانی کا ذریعہ بنتی ہے. اور ایسے میں اگر کوئی لاپرواہی اختیار کرے یا جان بوجھ کر ایسا کرے تو اللہ کے یہاں اس کی پوچھ ہوگی. تو نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی کی طرح ہے. پھر آپ دیکھیں کہ کھیت اور باغ میں بھی فرق ہوتا ہے. باغ میں عموماً انسان اس لیے جاتا ہے صرف دل لبھانے کے لیے، لیکن کھیت میں کس لیے جاتا ہے؟ کچھ اگانے بھی. یعنی شادی کا مقصد محض دل لبھانا نہیں ہے بلکہ پیداوار حاصل کرنا بھی ہے. تو اولاد اور نباتات میں بھی پھر مماثلت ہوگی. اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کھیتی میں اگر دلچسپی نہ ہو تو ہمیں پیداوار نہیں آتی.
تو اس میں صحیح پیداوار نہیں آتی. اگر شوہر کی بیوی پر توجہ ہی نہ ہو تو اس کا اثر اولاد پر بھی پڑتا ہے. یعنی اگر کسان کھیتی کی کیئر نہیں کر رہا تو جو اس میں سے پیداوار نکلے گی. کیئر میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ وقت پہ پانی لگانا, یہ دیکھنا کہ کوئی فالتو چیزیں تو نہیں اس میں اگائی ہیں, بیج نکالنا اس میں سے, اور کیا ہوتا ہے اس کی گوٹی کرنا, اگر کوئی کیڑے مکوڑے ہیں اس کا بندوبست کرنا. تو یہ ساری چیزیں کب ہو سکتی ہیں؟ جب دلچسپی ہوگی, توجہ ہوگی, جب وقت ہوگا. اگر آپ کھیتی کے پاس اس لیے نہ جائیں کہ میرے پاس وقت ہی نہیں ہے اور اس کو کیڑا لگ جائے گا, تو کیا ہوگا؟ اس میں پیداوار نہیں آئے گی. جو اس میں پیداوار آئے گی تو اس میں بھی کیڑا لگا ہوا ہوگا, یہ آئے گی ہی نہیں. یا پھر اگر وقت پہ پانی نہیں دیں گے تو کیا ہوگا؟ پودے گر جائیں گے, جل جائیں گے. اگر وقت پہ کٹائی نہیں کریں گے تو بھی وہ بربادی ہو جائے گی اس کی. تو ان ساری چیزوں میں سے چاہے پانی لگانا ہو, چاہے بیج نکالنے ہو, چاہے کیڑے مارنے ہو, چاہے کچھ بھی ہو, ان سب چیزوں کو کور کیا چیز کرتی ہے؟ توجہ اور دلچسپی اور احساس ذمہ داری. شادی جو ہے وہ احساس ذمہ داری کو نبھانے کا نام ہے. اور پھر جواب میں عورت کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم. اب جہاں مرد کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ بیوی کی کیئر کرے, وہاں بیوی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ شوہر کے جذبات کی قدر کرے, کیونکہ اللہ نے اس کو حق دیا ہے. کیا حق دیا ہے؟ فاتوا حرثکم انا شئتم. تم بیوی کے پاس آ سکتے ہو جب تم چاہو, یعنی وہ اس کو روک نہیں سکتی. اور پھر انا شئتم کا معنی یہ نہیں ہے کہ شوہر جیسے چاہے تعلق قائم کرے, چاہے وہ عمل قوم لوط کرے یا پھر اورل سیکس کرے. اس کی یہاں کوئی اجازت نہیں مل رہی اور نہ ہی اس کی یہاں کوئی گنجائش ہے. کیونکہ انا شئتم کا مطلب کیا ہے؟ جہاں سے تم چاہو. اور تم کہاں سے چاہو گے؟ من حیث امرکم اللہ. یہ یاد رکھنے کی بات ہے, کیونکہ بہت سے لوگ صرف یہ ایک آیت کا پورشن لے لیتے ہیں اور اس سے ہر غلط کام کو جواز مہیا کرتے ہیں. تو جو شخص بھی یہ دلیل دینے لگے انا شئتم کا مطلب یہ ہے کہ جیسے چاہے عورت کو استعمال کرے مرد, تو اس کی اجازت نہیں ہے. اس سے یہ پابندی کہاں سے لگتی ہے؟ من حیث امرکم اللہ, جہاں سے آنے کی اللہ نے اجازت دی ہے یا حکم دیا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ کسی بھی اور جگہ سے اگر شوہر آتا ہے تو پھر وہ کھیتی والا تعلق تو نہیں ہو سکتا نا, اولاد تو نہیں ہو سکتی پیدا اس سے, عمل قوم لوط سے اولاد تو نہیں پیدا ہو سکتی. تو وہ بالکل ان نیچرل ہے اور اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں, کیونکہ وہ طہارت کے تقاضوں کے بھی خلاف ہے. جب حیض کی حالت میں آنے سے روکا گیا ہے تو پھر آپ خود سوچئے کہ کسی اور غیر فطری طریقے کو اختیار کرنے کی کہاں سے گنجائش اور رخصت ہو سکتی ہے. یہ طریقے تو جانوروں میں بھی نہیں ہوتے. اگر انسان ایسے طریقے اختیار کرتا ہے تو وہ جانوروں کی سطح سے بھی گر جاتا ہے. فاتوا حرثکم انا شئتم. اس سے کیا مراد ہے کہ جو مخصوص جگہ ہے یا فطری طریقہ ہے اسی کا استعمال ہوگا. ہاں, اس میں کچھ نہ کچھ آگے پیچھے ہو سکتا ہے. جیسے ترمذی کی روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہ وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے کہ میں ہلاک ہو گیا, یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا. آپ نے پوچھا تجھے کس چیز نے ہلاک کیا؟ تو کہنے لگے میں نے آج اپنی سواری پھیر لی. آپ نے کچھ جواب نہ دیا حتیٰ یہ کہ یہ آیت نازل ہوئی. پھر آپ نے فرمایا آگے سے صحبت کرو یا پیچھے سے, مگر دبر میں یا حیض کی حالت میں مجامت مت نہ کرو. یعنی عورت کسی کی پوزیشن کوئی بھی ہو سکتی ہے مگر مقام کا فرق نہیں ہو سکتا. یہ مراد ہے وقدموا لانفسکم, اور اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجو. اس کا کیا مطلب ہے؟ نفسوں کے لیے آگے بھیجو یعنی صرف اسی کام میں ہی مشغول نہ رہو بلکہ دیگر فرائض کو بھی ادا کرو. انا شئتم سے یہ فائدہ مت اٹھاؤ کہ پھر انسان اپنی نمازیں اور اپنی ذمہ داریاں اور اپنے کاروبار, تعلیم, باقی چیزوں کو حق ہی نہ دے اور کہے کہ نہیں جب چاہو عورت کے پاس جا سکتے ہو, لہٰذا یہی کام سب کاموں میں اہم ہے. نہیں, قدموا لانفسکم,
اور اپنی آخرت کی بھی فکر کرو. باقی نیک کاموں کی طرف بھی توجہ دو, اعمال صالح پہ بھی توجہ دو, اپنی اولاد پہ بھی توجہ دو. واضح ہے نا یہ بات؟ یعنی ان دو چیزوں میں کیا لنک ہے آپس میں؟ انا شئتم, جب چاہو. ٹھیک ہے, اجازت ہے, رخصت ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کھلی چھٹی ہے کہ تم نمازیں چھوڑ دو, باقی فرائض چھوڑ دو. اور پھر یعنی قدموا لانفسکم میں بیسیکلی مستقبل کی فکر ہے, یعنی مستقبل کی بھی فکر کرو. اور مستقبل دو طرح کے ہے, ایک دنیا کا مستقبل اور ایک آخرت کا مستقبل. دنیا کا مستقبل کیا ہے کہ اپنی روزی روٹی کا بھی انتظام کرو, کوئی اور ذمہ داریاں بھی نبھاؤ, اپنے بچوں کا بھی خیال کرو, ان کی تعلیم و تربیت کا بھی اہتمام کرو, اور پھر باقی جو تمہارے کام ہیں ان کو بھی پورا کرو. آخرت کی فکر کرو. واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرتے رہو. وَاعْلَمُوا, اور جان لو, انکم ملاقوہ, کہ بے شک تم اس سے ملنے والے ہو, ملاقات کرنے والے ہو. وبشر المؤمنین, اور مومنوں کو بھی بشارت دے دو, خوشخبری دے دو. کیا خوشخبری ہے مومنوں کے لیے یہاں؟ اس کا کیا لنک بنتا ہے؟ اب اس میں آپ دیکھیے کہ 2-3 چیزیں آتی ہیں. نمبر 1, بذات خود شوہر و بیوی کا تعلق, پھر دنیا کا کام ہے وہ بھی عبادت ہے, یعنی اس میں بھی اجر ہے. خوشخبری دے دو مومنوں کو کہ شوہر کا بیوی کا حق ادا کرنا یا بیوی کا شوہر کا حق ادا کرنا, بعض اوقات دل نہ چاہتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا, اپنے پہ جبر کر کے بھی, وہ کیا ہے اللہ کے یہاں 22 سے اجر ہے. تو مومنوں کے لیے تو اس عمل میں بھی نیکی ہے, تو خوشخبری ہے. خالصتاً دنیا کا کام بھی, اس پر بھی ثواب. کیا ہے یہ خوشخبری؟ کیا یہ خوشخبری نہیں ہے؟ خوشخبری کس کی ہوتی ہے؟ ثواب کی ہوتی ہے نا. اور پھر یہ خوشخبری کب بنتا ہے؟ جب انسان اپنے فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اس ذمہ داری کو نبھائے. اس معاملے میں افراط اور تفریط دونوں درست نہیں. افراط, کوئی کہے کہ نہیں میں تو تعلق رکھنا ہی نہیں مجھے تو, کیونکہ میں تو بہت تقوی والا ہوں اور پرہیزگاری کے طریقے پر ہوں, تو یہ بھی ٹھیک نہیں. تو جب انسان اپنے باقی حقوق ادا کر کے, فرائض پورے کر کے, اپنی ازدواجی زندگی میں بھی ایک اچھا تعلق قائم کرتا ہے, تو ایسے لوگوں کے لیے اجر ہے. اور دوسری خوشخبری کیا ہے کہ اس کے نتیجے میں جب اولاد ہوتی ہے تو اولاد کی خوشی بھی کیا ہوتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے تھے تو انہوں نے آ کے کیا کہا تھا؟ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ. تو انہوں نے آ کے کیا دیا تھا؟ خوشخبری دی تھی. یعنی بذات خود یہ فعل 22 اور پھر اس کے بعد اولاد ملتی ہے تو وہ بھی کیا ہے؟ خوشخبری ہے. پھر اولاد اگر اچھے کام کرتی ہے, نیک کام کرتی ہے, تو مرنے کے بعد کیا ہے؟ صدقہ جاریہ. قبر میں بھی, برزخ میں بھی اللہ تعالیٰ درجات بلند کرتے ہیں, یعنی اس انسان کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں. ایک شخص کا درجہ بلند ہوتا ہے برزخ میں, تو اسے خوشخبری سنائی جاتی ہے آ کے کہ تمہارا گریڈ اپ ہو گیا. وہ پوچھتا ہے کہ وہ کیسے, میں تو مر کے آ چکا ہوں, میں تو کچھ بھی نہیں کرتا, تو پھر اب میرا درجہ کہاں سے بڑھ رہا ہے؟ تو اسے بتایا جاتا ہے کہ تمہاری فلاں اولاد کے فلاں نیک عمل کی وجہ سے, دعا کی وجہ سے تمہارا درجہ بلند ہو رہا ہے. یہ ہے خوشخبری. کیا ہے یہ خوشخبری نہیں؟ اچھا, صرف موت کے بعد نہیں, دنیا میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر اولاد اچھے کام کرے, مثلاً اولاد اچھی ڈگری لے, اچھا کوئی اچیومنٹ ہو دنیا میں, تو اس سے بڑھ کر خوشخبری ہوتی ہے کوئی آپ کے لیے زندگی میں؟ بچے پاس ہو جائیں, بچے کامیاب ہو جائیں, ماں باپ کیا چاہتے ہیں؟ تو جو والدین اپنی ذمہ داریاں نبھائیں تو ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے کہ دنیا میں بھی اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے. یہ خوشخبری ہے یہ خوشخبری ہے. اور پھر قیامت کے دن بعض والدین کے اپنے عمل اتنے اچھے نہیں ہوں گے مگر ان کے بچے بہت نیک ہوں گے, بہت ہی اچھے کام اور کارنامے کر کے گئے ہوں گے. اب ماں باپ کا جنت میں درجہ نیچے ہے اور اولاد کا وہ اوپر ہے. اب اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اس اولاد کی وجہ سے ماں باپ کو کہاں پہنچا دیں گے؟ وہ اوپر لے جائیں گے. جیسے دنیا میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال سے آپ کو معلوم ہوگا کہ کیا ہوا تھا یوسف علیہ السلام کے واقعے میں.
آپ نے پڑھا ہوگا کہ انہوں نے اپنے والدین کو عرش پر بٹھایا، یعنی اسٹیج پر یا تخت پر بٹھایا، یعنی حکومت ملی ہے بیٹے کو، اور نام کس کا بلند ہو رہا ہے؟ ماں باپ کا۔ تو یہ کیا ہے؟ دنیا میں بھی اولاد کی اچیومنٹ ماں باپ کے لیے کیا ہے؟ خوشخبری ہے۔ اب آپ سوچئے کہ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ شادی نہ کرنا بڑی نیکی ہے، اور شادی نہ کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت ہی نیک کام کریں گے اور بڑے بڑے کام کر لیں گے، تو نہیں، ادھوری زندگی ہے، کیونکہ مومن کا ایمان کب مکمل ہوتا ہے؟ نکاح سے ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اب نکاح ہوگا اور پھر انسان کہے گا کہ نہیں میں بچے پیدا نہیں کر رہا، تو ابھی ادھوری بات ہے، اس میں کوئی خوشخبری نہیں، یہ بھی ادھورا ہے۔ نکاح بذات خود ایک خوشی ہے، خوشخبری ہے، پھر اولاد کا ہونا خوشخبری ہے، پھر ان کی دنیا میں اچھی کامیابیاں خوشخبری ہیں، پھر اس کے بعد برزخ میں درجوں کا بلند ہونا خوشخبری ہے، پھر جنت میں درجوں کا بلند ہونا خوشخبری ہے۔ یعنی یہ سلسلہ جو ہے مرد اور عورت کے باہم فطری جائز تعلقات کا، اگر اس میں دونوں آپ ایک دوسرے کے ساتھ صحیح طور پر چلیں اور حقوق ادا کرتے رہیں ایک دوسرے کے، تو اس میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں۔ اور اگر تعلق درست نہیں، آغاز درست نہیں، چھپی دوستیاں ہیں، حرام کاریاں ہیں، زنا ہے، اور پھر اس کے بعد شادی نہیں کرنی، غلط طریقے سے عورتوں سے تعلق قائم کرنا ہے، تو پھر اگر کر بھی لی ہے تو بچے نہیں پیدا ہونے دینا، اور پھر عورت کو صرف ایک مال کمانے کا ذریعہ سمجھ کے اسے نوکری کرواتے رہنا اور بچہ نہ پیدا ہونے دینا، یہ سب ظلم ہے عورت پر، جو عورت کو پیسوں کا جھانسا دے کر اس سے کروائے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اولاد ہو جائے تو اس کی پرواہ نہ کرنا، پھر بھی صرف مال کمانے میں لگے رہنا، تو پھر اس میں کوئی خوشخبری نہیں۔ اولاد بگڑ گئی تو الٹا وبال جان، دنیا میں بھی فساد کرے تو الٹا ماں باپ کے لیے عذاب، اور آخرت میں تو پھر پکڑ اور پوچھ۔ تو یہ دو پیرالل رستے ہیں، ایک اسلامی طریقہ اور ایک اسلام سے دوری کا نتیجہ۔ دیکھیے تخلیق آدم کی بات ہوئی تھی، یہاں تخلیق نسل انسانی کی بات ہے۔ یہ آیت بہت اہم آیتوں میں سے ہے قرآن کریم کی، اور امت مسلمہ اپنا فرض ادا نہیں کر سکتی جب تک اپنی خاندانی اور ازدواجی زندگیوں کی اصلاح نہیں کرتی۔ یہ بہت ہی بیسک ایشو ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ دیکھیے نا، اگر مسلمان مرد شادی ہی نہ کرے اور اولاد ہی نہ ہو تو امت کہاں سے بڑھے گی؟ تو اسی لیے حدیث میں آتا ہے تزوج الودود الولود، یعنی یہ پہلے سے ہی نیت ہونی چاہیے کہ شادی کا مقصد صرف تفریح ہی نہیں ہے بلکہ اولاد کا حصول بھی ہے۔ اور افسوس یہ ہے کہ اب مسلمانوں کے اندر ایسے ٹرینڈز پیدا ہوتے جا رہے ہیں کہ جو اولاد کا ہونا ان کے لیے ضروری نہیں ہے، وبال جان ہے، مصیبت ہے، بلائے جان ہے، اور مینرز کے خلاف ہے کہ اگر زیادہ بچے ہوں جن کے تو زیادہ ہو جائیں بچے تو وہ شرمندہ رہتے ہیں، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں، کہ اتنی فوج پال لی ہے۔ اب یہ ٹرینڈ مسلمانوں کے اندر بھی عام ہو گئے ہیں، اس کو سیٹ ہونا کہتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیے خود جب بوڑھے ہو گئے پھر بچے ہوئے تو ان کو مار کے اور کہ اب ہمیں ڈسٹرب کرتے ہو۔ دیکھیے کہ ایک عمر ہوتی ہے شادی کے لیے بھی، کہ پھر جب بچے پالنے کی بھی، اور اس میں اسٹیمنا بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جب بھی آپ خود 40 کے ہو گئے ہیں ابھی تو اپنی زندگی سے گزر رہے ہیں، اور اس وقت آپ بچے پیدا کر رہے ہیں، تو بچوں کا حق کیا دیں گے آپ؟ اب تو آپ کو خود نیند نہیں آتی تو بچے تو ڈسٹرب کریں گے، تو ان کو اٹھا کے پھینکیں گے غصے میں۔ تو انہیں تو اب ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ اصل میں مشکل پتہ ہے کیا ہے؟ یہ جو تصورات کہاں سے آئے ہیں ہمارے اندر، کہ جب دنیا کی زندگی کو ہم نے اصل زندگی سمجھ لیا ہے، کہ دنیا کو سامنے رکھ کر اس کی سیٹنگز کو بناتے رہتے ہیں اور ہم اپنی زندگیوں کے فیصلے کرتے ہیں، جبکہ مومن کے لیے اس کی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اور بشر المومنین، اس میں یہ ساری ذمہ داریاں نبھانے کے بعد ہی، کام کے بعد ہی بشارت کا مستحق ہوتا ہے ایک مومن۔ تو آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کریم کی آیتوں کو پڑھنے کی اور اس میں غور و فکر کرنے کی، تدبر اور تفکر کرنے کی ہدایت عطا فرمائے۔ بارک اللہ ولکم فی القرآن العظیم، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔
سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ الحمدللہ، بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس کو پیش کیا باجی. یہ آیت کو بہت مشکل آیت تھی لیکن بہت ہی آسان طریقے سے بہت ہی خوبصورتی سے آپ نے اس کو واضح کیا. الحمدللہ. اللہ مزید فضیلت آپ کے علم اور عمل میں اور تقوی میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.